جی خیریت سے میں ہیں آپ؟ یاسین. جی جی شکر اللہ کا. آپ کیسے ہیں؟ یاسین بھائی فرام انڈیا، آئی ایم فرام کشمیر. کشمیر سے. جی سر، حکم میرا ایک کریں. کوشچن ہے. میں نے آپ جی میرے کچھ کوشچنس ہیں. میں نے پریویس ویڈیوز آپ کے دیکھے ہوئے ہیں. جیسے ہم، کہ آپ نے بولا ہوا ہے کہ جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بولا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ان کے خلاف جہاد مت کیجیے گا. ہم، ٹھیک ہے. اوکے. تو مجھے یہ جاننا ہے جو ریزن تھا, ایکچوئل ریزن کیا تھا اس کے پیچھے. کیا یہ ریزن ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے آپ ریزن بتا دیجیے ایک بار, بس بریفلی ریزن مجھے یہ جان. تھا ریزن یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تجھے ساتھی ملے کہ تو ان کو شکست ٹھیک دے ہے, سکے ایک تو ریزن. جہاد کر لینا. ہاں، اگر ساتھی نہ ملے تو جہاد نہ کرنا. کیونکہ میں آپ کو ٹھیک ہے. دکھاؤں اگر مجھے حدیث مل جائے. آ، جی بس مجھے وہ نہیں, بس میں مان گیا یہ بات. تو اب یہاں پہ تو اب رسول پاک صلی دوسرا اللہ علیہ کوشچن. وسلم میں حدیث وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے تو آپ شہید ہو جائیں گے، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو لوگ سب مرتد ہو جائیں گے دین سے. وہ حدیث یہ ہے، وہ اس کے نص الفاظ یہ ہیں کہ اگر آپ نے جہاد کیا اور آپ کے پاس اتنے ساتھی نہیں تھے، آپ شہید ہو جائیں تو پھر لوگ سب مرتد ہو جائیں گے اور کعبہ میں دوبارہ بتیں لگنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ فرمایا تھا. تو وجہ اس ٹھیک کی ہے. یہ تھی کہ And اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کافی تعداد میں یار اور دوست نہیں ہے، انصار نہیں ہے، اور وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر سب لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، دین بچتا ہی نہیں تھا. جی سر. ٹھیک ہے. اینڈ نیکسٹ کوشچن میرا اسی بات پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جب فورتھ ٹائم جو حکومت ہے جو امام علیہ السلام نے لی ہے اپنے انڈر میں, تو کیا اس ٹائم پہ ان کا یہ رولس اینڈ ریگولیشن جو بھی انہوں نے پریویس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا, عثمان غنی یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا, کہ وہ رولس ریگولیشن کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی تھی. آپ نے بولا ہے کہ جب ابوبکر صدیق نے فرسٹ ٹائم فدق استعمال کیا تھا یا جو بھی پراپرٹی تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا پورا انہوں نے یوز کر کے پاور منی ان کے پاس آ گیا, تو انہوں نے پورا لوگوں کو فالو کر, مطلب سب سے زیادہ فالوورس ان کے ہو گئے ہیں. اس وجہ سے پھر انہوں نے بہت ساری چینجز کر دیے ہیں رولس. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آگے فورتھ ٹائم پہ حکومت میں, کیا وہ یہ سارے اس ٹائم پہ بھی مطلب حکومت استعمال کر کے یا ساری چیزیں وہ دوبارہ سے یہ رولس اینڈ ریگولیشن چینج نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے تھے نا، لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. لوگ جو تھے ابوبکر عمر کو بہت قداست کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ لیکن جس اس طرح ٹائم نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت کرتے تھے اسی طرح ابوبکر عمر کی. تو وہ اوکے ابوبکر کی گریٹ. سنت کو، عمر کی سنت کو قرآن کی طرح مانتے تھے، اور کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ ابوبکر عمر کی وہ جو کیا کریں اس کی مخالفت کریں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جیسے ابھی یہ مسلمان ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، ان کو بہت کچھ پتا تھا، انہوں نے جو کام کیا وہ سب صحیح ہیں، تو ان کا مخالفت کوئی نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے، بٹ کیونکہ حکومت یہ تو لوگ سب اس کے پاس. مسلمان ہوئے تھے ابوبکر عمر کے زمانے میں، اور اوکے. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ بڑے اچھے لوگ تھے، انہوں نے جو کام کیے وہ صحیح کیے ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے بھی تو بہت کم تھے، اور اس کے خلاف صحابہ سب ان کے خلاف تھے، اور پورے عالم اسلام میں بغاوت تھی ان کے خلاف. تو تو جب ان کی حکومت اس آئی تھی. حالت میں اس طرح نہیں تھی کہ وہ اس طرح اس چیزوں کو منع کر سکتے تھے. اوکے ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ ون از میرا ابھی جو پریزنٹ کا ہے ہمارے یہاں پہ ابھی لگ بھگ میجورٹی میں ہم سنی ہی ہیں. ایک ہمارے آس پاس میں 2-3-4 گاؤں کے بعد ایک گاؤں آتا ہے شیوں کا. تو میرا یہ کوشچن ہے آپ سے, جیسے کہ آپ ڈائریکٹلی ابھی جس طرح سے اپنا بتاتے ہیں, بات رکھتے ہیں, چاہے فیکٹ ہے یا نہیں فیکٹ ہے, تو اس کے بٹوین میں جو آج کی ڈیٹ میں جو مسلمانوں کے بیچ میں جو تفرق کا ہو سکتا ہے, لڑائی ہو سکتی ہے, کیا وہ صحیح ہے آپ کے نظریے میں؟ اس چیز کو آپ نہیں، کیسے پھر لڑائی صحیح نہیں مسلمانوں ہے. کے آپ. لڑائی ہم نہیں کہتے کوئی لڑائی کرے بھائی، ہم لڑائی تو نہیں ہو سکتا ہے ایسا. نہیں نہیں, اس باتوں سے آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگ ابھی زیادہ تر جو ہیں وہ جہالت کی طرف جاتے ہیں. اس نہیں، کے میں ہر میں کوئی پڑھا میں لکھا نہیں. میں آپ کی بات کو نہیں مانتا. ہوں. ایک مذہب کے نام پہ نہیں. جو تشدد ہوتا ہے اس کی وجہ ہوں. مذہب نہیں ہے، اس کی وجہ سیاست ہے. کریکٹ. پاکستان میں چلو. ابھی ہندوستان میں تو اس طرح تو نہیں ہے. ہندوستان میں شیعوں کے خلاف کوئی بات تو نہیں نہیں ہوتی ہمارے مسلمان. ہاں. ہمارے ہمارے نہیں نہیں ہے, ہمارے یہاں پہ نہیں ہے, بٹ پھر بھی
جب ہم ان اب سے اب ملتے بات ہیں سنیں، اکثر اب یہ بات بات. سنیں، ہاں ہندوستان میں بولے. تو نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ پاکستان میں ہے بہت ہے، جہاں دنیا میں یعنی سب سے زیادہ کہاں؟ نہیں پاکستان میں. اور بات سنیں آپ بھائی کی صاحب، بات سے میں ایگری اب کرتا ہوں. بات ہاں سنیں نہیں بھائی میں صاحب، اور بات سنو، جی میری بول. بات کرنے تو پھر اگری کرو نا، ابھی تو سنا بھی نہیں، اگری کر رہے ہیں. دیکھیں وہاں پاکستان میں شیعوں کے خلاف جو واردات ہوئی ہیں، جو جتنا تشدد ہوا ہے، وائلنس ہوا ہے، وہ اس میں حکومت کا اپنا ہاتھ ہے. یہاں پہ جو تنظیمیں بنی ہیں کہ وہ مدارس میں جو شیعوں کی تکفیر ہوتی ہے، یہ اس طرح نہیں کہ علماء نے تحقیق کیا ہے. ابھی علماء پہلے نہیں پتا تھا، ابھی تحقیق کی، ان کو پتا چلا کہ شیعہ کافر ہیں. نہیں، ان کو پیسے ملے ہیں، ان کو فنڈز ملے ہیں، ان کو آرڈر ملا ہے. پاکستانی فوج جو ہے، پاکستانی فوج وہ جانتی ہے کہ علماء کو کس طرح کنٹرول کرے، مدارس کو، وہ سب ان کے کنٹرول میں ہے. علماء ان کے کنٹرول میں، مساجد ان کے کنٹرول میں، مدارس ان کے کنٹرول میں. اور ان کے گروپس جو سیاسی گروپس ہیں، یہ سب فوج کے کنٹرول میں ہے. پاکستانی آئی ایس آئی کے کنٹرول، فنڈنگ وہاں سے آتی ہے، وہاں سے جو آرڈر ملتا ہے پاکستانی سب سے اسی طرح ہے. پاکستانی سیاستدان ان کا ایک خدا ہے، ان کا ایک رب ہے، ان کا ایک اللہ ہے، وہ ایک بھگوان ہے. وہ کون ہے؟ وہ فوج ہے. جس کو چاہے فوج اس کو وزیر اعظم بنائے، جس کو چاہے اس کو اقتدار سے نکال دے. اسی طرح جو مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے فوج، اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیاں. تو یہ جو ہے، یہ اس کی سیاست جاتی ہے 1980 کے دہائی میں. 1980 کے دہائی میں وہاں پر ایران نے شیعوں کو ورغلانا شروع کیا تھا پاکستان میں، اور ان کو منظم کرنا اور ان کو اپنے مفادات کے خلاف کے لیے استفادہ کرنا. ایک دفعہ پاکستان میں آیا تھا یہ علی خامنئی، جو بھی لیڈر ہے ایران کا. یہ پاکستان میں سن 1984-85 میں پاکستان آیا تھا. اگر کسی کو یاد ہو اس زمانے میں تو اس کا کیا شاندار استقبال ہوا تھا. یعنی اس طرح استقبال عجیب و غریب، یعنی کبھی اس طرح کے استقبال نہیں ہوا. نہ محمد بن سلمان کا، کسی کے شخص کا بھی اس طرح استقبال نہیں ہوا. کس کا کہ علی خامنئی کا، اس وقت ایران کے صدر تھے، استقبال ہوا. اور اس وقت ضیاء الحق پاکستان کے صدر تھے. تو وہ جو استقبال ہوا کس نے کیا؟ شیعوں نے کیا. یعنی حکومت ایران نے پاکستانی شیعوں پہ کو فنڈز بھیجے کہ ہمارے صدر صاحب آ رہے ہیں، آپ ان کے اچھی طرح سے استقبال کریں. تو شیعہ تو یہاں سے ہے ہی بیوقوف، تو انہوں نے ان سے فنڈز لیے اور خوب پاکستان میں ہر گلی محلے میں ہر جگہ پہ وہ ایران کے لیے نعرہ بازی. اور وہ جو آیا نا، وہ خامنئی جب پاکستان آیا تھا تو اس نے اپنی تقریروں میں اس نے ضیاء الحق کی اس نے توہین بھی کی تھی. کنایا اشاروں کے ساتھ اس نے اس کو بری طرح اس کو سنایا تھا کہ تو امریکہ کا جو ہے کیا، وہ امریکہ کا تو کتا ہے، اس طرح کے اشعار پڑے تھے، اس کو سنائے تھے. اور اس کے اسی وقت ان لوگوں نے، ایران نے ان کو پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنایا تھا. تو اس وقت وہ پاکستانی جو فوج ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا. وہ اچھی طرح سے وہ اسیس کرتے ہیں. پاکستانی آپ کے جنرل جو ہیں وہ اکثر اسٹریٹجی پڑھنے کہاں جاتے ہیں؟ لندن جاتے ہیں، وہ امریکہ جاتے ہیں، وہاں سے کورسز کر کے آتے ہیں. وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے. تو وہ تو اس طرح تو برداشت تو نہیں کرتے کہ شیعوں کو اس طرح، وہ شیعہ جو ہیں وہ اپنی وفاداری چینج کرنا ہے. پاکستان سے وفاداری ہے، اب ایران کے وہ نمائندے بن رہے ہیں پاکستان میں. ایران کے جو ہے پیراملٹری بنیں گے پاکستان میں، اس کو تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے شروع کیا انہی مختلف گروپس کو فنڈ کرنا اور ان کو اسلحہ دینا، ان کو ٹریننگ دینا کہ تم نے شیعوں کو مارنا ہے. تو میرے بھائی، پاکستان میں جو شیعوں کا قتل عام ہوا ہے وہ سیاسی مقاصد کے بنا پر ہوا ہے. آئی ایس آئی کو اس سے کام نہیں ہے کہ شیعہ صحابہ کے خلاف کیا کہتے ہیں. آئی ایس آئی کو پرواہ ہی نہیں ہے. شیعہ پہلے بھی یہ صحابہ کو اچھا نہیں مانتے تھے 60-70 کی دہائی میں. پاکستانی فوج کو پرواہ نہیں تھی کہ شیعہ کیا کہتے ہیں. لیکن 80 کے دہائی میں کیونکہ شیعہ کیا ہے، شیعوں کے پاکستانی جو شیعہ ہیں وہ ایران کے اعلی کار بنے تھے. اب بھی شیعوں کے شیعہ جو ہے، پاکستان کے شیعہ جو ہے اکثر ایران کے اعلی کار ہیں. ان کے مساجد، ان کے علماء اکثر جاسوس ہیں. تو اگر وہ اس وقت تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے ان کو دبانے کے لیے، ان کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے فنڈز دیے مختلف تکفیری احزاب کو. تو تکفیری گروپس کو انہوں نے تاسیس کیا، انہوں نے اسٹیبلش کیا شیعہ قتل کرنے کے لیے، اور ان کو انکریج کیا، اور ان کے بالکل ان کی حکومت کی سرپرستی کے ساتھ شیعوں کا قتل عام ہوتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مباحث جو ہیں یہ شروع سے رہی ہیں، اور یہاں پہ وائلنس اگر ہوتا ہے اس کی وجہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں. ظاہری طور پہ وہ مذہبی ہوتا ہے، حقیقت میں اس کی وجہ سیاسی مفادات ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ؟
یس یس یس، تو آپ نے پاکستان کا ذکر کیا ہوا ہے، تو یہاں پہ اگر میں افغانستان میں بھی ریسنٹلی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، تو کیا وہاں پہ بھی ہم سیاسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کہاں پر؟ افغانستان میں؟ ہر جگہ دیکھیں، اگر یہاں پر اگر تکفیری جماعت ہیں جو شیعوں کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ یہ بھائی یہ کچھ مولوی جو ہیں انہوں نے اپنی تنظیم بنائی ہے. یہ مولویوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مولوی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے جو جماعت مخالفین کے مولوی ہیں نا، ان کے اگر کسی گاؤں میں گاؤں کے لوگ ان کو آگے گاس بھی نہیں ڈالتے ہیں، چاہے کہ ان کے لیے سیاسی پارٹی بنائے. یہ سیاسی پارٹی اگر نہیں بناتے ہمارا. ہیں یا پیراملٹری فورسز اگر بناتے ہیں تو ان کو سرپرستی ہوتی ہے باہر کی. اس کے بغیر یہ بالکل ناممکن ہے. یہ اچھی طرح سے جان لیں. وہاں پہ ہر جگہ میں، اگر مثلا شام میں اسی طرح ہے، سیریا میں یا کسی اور ملک میں اگر کوئی ایسے پارٹی ہے جو مذہبی پارٹی ہے، اس کے پاس پیراملٹری فورسز ہے، تو اس کے پیچھے گورنمنٹ ہے. اس کے پیچھے وہاں پہ کون ہے؟ وہاں پہ کرنلز ہیں فوج کے مختلف، جو بھی ملک اس کے وہاں پہ ملوث ہے، اس فوج کے جو ہے فوجی افسران ہوں گے وہاں پر. ان کو ٹریننگ دیں گے، ان کو سپورٹ دیں گے، ان کو بتاتے ہیں کہ تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. وہ ان کے اصل ڈائریکشن وہاں سے آتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ ہر جگہ یہ اسی طرح ہے. وَإِلَّا مولوی کچھ بھی نہیں ہے. مولوی زیادہ سے زیادہ اس کی ہمت یہ اس کو حلوہ کھلایا جائے، اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ صحیح بات ہے. نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے آپ ذکر کرتے ہیں ایران کی خامنائی کی جو صدر ہے وہاں کے، اینڈ شاید اب بہت سارے شیعہ لیڈرز کے جو ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کشمیر میں کہ اکثر اگر کہیں سے بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو جو جو شیعہ میجورٹی جو پیپل مطلب ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اکثر خامنائی کے فوٹوز جو بالکل ہیں وہ کرتے ہیں. کیونکہ تو آپ کو نہیں بالکل لگ رہا ہے کہ بالکل ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کی خود کی قوم جو ہے شیعہ آپ کے اس بات سے بہت ناراض ہوتے ہوں گے، کیونکہ آپ مطلب جو بیسک ہے وہ تو سب کامن ہے شیعوں کا، جیسے آپ کہتے ہو بالکل اپنے ویڈیوز میں. بالکل یہ ہندوستان لیکن اگر پاکستان کے شیعہ جو ہے نا، یہ بہت سادہ ہیں. ان کے مولوی جو ہے بہت بیوقوف ہیں، اکثر بہت جاہل، بہت بیوقوف. یہ شیعہ مولوی جو ہندوستان پاکستان کے ہیں، یہ تو ایران کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بھائی نہ دین کا پتہ، نہ اپنے مذہب کا پتہ، اور نہ جو اس لیڈر کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، نہ اس کو یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ بیچارے برین واش زامبیز ہیں. ان کو میں کیا کہتا ہوں، یہ جاتے ہیں اس مدارس میں، ان مدارس میں نہ ان کو دین کی تعلیم ملتی ہے، نہ قرآن، نہ سنت، نہ عقائد، کچھ بھی تھا. ان کے مدارس میں برین واشڈ ہو کے آتے ہیں. وہاں مدارس میں 6 سال، 7 سال، 8 سال وہاں پہ یہی رٹا ان کو لگایا جاتا ہے کہ خامنئی اللہ ہے، خامنئی بھگوان ہے، خمینی بھگوان سے بھی اوپر ہے. تو لازمی بات ہے جب شیعوں کی ریلیجیس لیڈرشپ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو برین واش ہو چکے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ خامنئی کے حق میں جلوس نکالیں گے. خامنئی جو اشارہ کرے گا وہ وہی کریں گے. تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک بہت بڑا درد ہے کہ شیعہ مذہب ایک ٹول بن چکا ہے. جیسے وہابی مذہب جو ایک ٹول بن چکا ہے سعودی کے ہاتھ میں، جیسے دیوبندی حضرات جو ایک ٹول ہے پاکستانی عیسائی کے ہاتھ میں، اسی طرح شیعہ مذہب ایک ٹول ہے، ایک ویپن ہے ایرانی حکومت کے ہاتھ میں کہ وہ اپنے مفادات کے لیے شیعہ جو اب مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، ان مختلف کمیونٹیز میں ان کو یوز کرتے ہیں. اور یہ شیعہ مذہب کے لیے بہت مضر ہے، شیعہ کمیونٹیز کے لیے بہت ہی ہارمفل ہے ہمارے لیے. ہمارے مفادی میں یہ نہیں ہے کہ ہم ایران کے سیاست کو پروموٹ کریں، یا ہم ایران کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے ہم اس کے ہمارے اپنے ملکوں میں اس کو پروموٹ کریں، یا ہندوستان میں، یا کشمیر میں، یا لداخ میں اس کو. یہ سوائے ہمیں بدنام کرنے کے لیے اور سوائے ہمیں کمزور، اور نہ دین نے ہمیں یہ سکھائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ میرا یہ کوشچن ہے آپ کے لیے، جیسے کہ جس طرح سے آپ یہاں پہ چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا ان تینوں کی ذکر کر کے آپ پورے فیکٹ رکھے ہو سامنے تاکہ آپ کلیئرفائی کریں لوگوں کو جو غیر شیعہ ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ جیسے جو فیکٹس آپ رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، جو بھی ان تینوں نے کیا ہے خلافت کے دوران، ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کلیئرفائی ہے، جو غیر مسلم شیعہ، جو غیر شیعہ ہیں، ان کو آپ یہ کلیئرفائی کر دیتے. تو اسی بات پہ میرا جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا آپ کو شیعہ ایران وغیرہ، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی قوم کو بھی تھوڑا سا ایسا کچھ وہ ہماری قوم ایسی انسٹرکشن سوئی دینے ہیں؟ قوم ہے نا. میں نے ان کے لیے بہت تقریر کیا ہے. ابھی میرا ایک پورا سیریز ہے ولایت فقیہ پر، ایک پورا سیریز ہے مرجعیت پر. ہاں، ان کی پورا سیریز ہے. تو میں کیا عرض کروں، میں نے بہت محنت کیا. تو یہ بیچارے جو ہیں نا، میری قوم ایسی حالت یہ ان کی ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ تو بیدار ہو گئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان کو ابھی آشنائی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ
میں یہ عجیب باتیں کہہ رہا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آتی، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ کیسے یہ شیعہ ہو کر ایران کے خلاف بات کر رہا ہے جیسے کوئی شیعہ جو ہے ایران جو ہے وہ ہمارا اصول دین ہے یا فروع دین ہے خامنئی کی حکومت اصول دین یا فروع دین ہے. دیکھو عزیزو شیعہ بھائیو، تمہارے مذہب پر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد، جو ایک معصوم امام کی شہادت ہے، انقلابی ایران سے بدتر مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے پچھلے 1000 سال میں. اس سے بدتر مصیبت کہ اس سے ہمارے مذہب کو جتنا دھچکا لگا ہے، جتنا ضرر پہنچا ہے حکومت ایران سے، اور جتنا پروموشن ہوا ہے وہابیت کی دنیا میں. 40 سال پہلے وہابیت کی کیا حالت تھی، اب کیا حالت؟ پوری دنیا کو حکومت ایران نے، خامنئی نے اپنی بیوقوفی سے وہابیت کا یار بنا دیا. جو انویسٹمنٹ وہابیت کے پروموشن کے لیے پچھلے 40 سال میں کی گئی ہے، وہ تاریخ میں کبھی نہیں کسی مذہب کے لیے نہیں ہوئی. اتنے پیسے جو صرف ہوئے شیعوں کی تکفیر کے لیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، بیوقوفی ہے، حکومت ایران کی بیوقوفی ہے. انہوں نے شیعوں کو ہر ملک میں جہاں بھی شیعہ رہتے ہیں اس کو اپنی سیاست کے لیے انہوں نے استعمال کیا. تو اس کے آگے وہابیت بہترین ٹول ہے کہ اگر تم شیعہ کو یوز کرتے ہو تو ہم وہابیت کو یوز کرتے ہیں، اور ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے، تھینک یو میرے بھائی. تھینک یو.